الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جانو دل میرا قربان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق کا ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، حضرات صحابہ اور حضرات اولیاء کے حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پکڑا جائے گا اور اس سے ان حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کے، قرآن مجید کے بھی بہت سارے حقوق ہیں
اور ان حقوق کا ادا کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پکڑے جائیں گے، اور خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ، اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اس نے میرے حقوق کی حق تلفی کی ہے، یہ میرا مجرم ہے، یہ میرا گناہگار ہے، تو اس کو پکڑ، تو اسے سزا دے۔ خود قرآن کریم اس کی شکایت کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے حقوق کو جاننا، سمجھنا اور ان حقوق کو ادا کرنا مسلمانوں پر بہت ضروری ہے۔ چونکہ جمعہ کا وقت ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں، تو میں قرآن کریم کے حقوق کو مختصراً تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کروں گا کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے والے اور ان حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ غیر معمولی کتاب ہے، بہت ہی عظیم الشان اور عالی شان کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں، ان تمام کتابوں میں جو مقام قرآن کریم کو حاصل ہے، جو درجہ اور رتبہ قرآن مجید کو حاصل ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، وہ سب کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن شریف کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کیا مطلب کتاب اللہ اور کلام اللہ کا؟ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کچھ کرنے کا کہا، لیکن قرآن شریف اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کی بات ہے۔ توریت، انجیل، زبور یہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلا ہے، بس اللہ نے ارادہ کیا اور چاہا تو حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت ابراہیم کو یہ کتابیں عطا کر دیں۔ لیکن قرآن شریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے بات کی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل کیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جسے پیدا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے،
اور اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، فرشتے مخلوق ہیں۔ ہر چیز جو پیدا کی جائے، جو بنائی جائے، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو پیدا نہیں کیا گیا، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اسے بنایا نہیں گیا۔ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، تو قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو انسانوں کو دینے سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سمندروں پر پیش کیا کہ تم قرآن پاک کو لے لو، تم قرآن پاک کو اٹھا لو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم اس قرآن پاک کو اٹھا لو، تم اس قرآن پاک کو لے لو۔ لیکن آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے قرآن پاک کو اٹھانے سے عذر کر دیا کہ اتنا عظیم الشان کلام، اتنی بڑی کتاب، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن جب سب نے عذر کر دیا، معذوری ظاہر کر دی، تو انسان نے اس کلام کو اٹھایا، اور انسان نے بھی ڈائریکٹ نہیں اٹھایا، کیونکہ عام انسانوں کے اندر بھی وہ طاقت و قوت، وہ صلاحیت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو اپنے اندر سے نکال کر لوح محفوظ میں جمع کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت پر جمع کیا، پھر بیت العزت سے 20 پر 3 سال کے عرصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا، آپ کے قلب مبارک پر اتارا، پھر آپ کے قلب مبارک سے ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوا۔ یہ کئی مرحلے ہیں، پہلے اللہ کی ذات سے نکلا، لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر آیا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 20 پر 3 سال کے عرصے میں ہمارے نبی کے دل پر، ہمارے نبی کے قلب اطہر پر اترا۔ قرآن پاک جلالی ہے، قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ جلال ہے۔ اسی لیے پہاڑوں نے، سمندروں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے اسے اٹھانے سے عذر پیش کر دیا، لیکن ہمارے نبی کا جو دل ہے وہ دل جمال والا ہے، جمالی ہے۔ تو جلالی قرآن جب ہمارے نبی کے جمالی سینے سے گزرا، جلالی قرآن جب ہمارے نبی کے جمالی سینے سے گزرا تو دوسرے انسانوں کے اٹھانے کے قابل ہوا۔ پھر حضرات صحابہ نے اٹھایا، تابعین نے اٹھایا، تبع تابعین نے اٹھایا، اولیاء اعظام نے اٹھایا، ائمہ مجتہدین نے اٹھایا، اور آج ہم جیسے کمزور ایمان والے ناتواں اس قرآن پاک کو اٹھا رہے ہیں۔ اتنے مرحلوں سے گزر کر آج قرآن آیا ہے تو ہم میں اٹھانے کی طاقت و قوت پیدا ہوئی ہے، ورنہ ڈائریکٹ ہم قرآن پاک کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟
اس کے اثرات کیا ہوتے تھے، اس وقت ہمارے نبی کی حالت کیا ہوتی تھی، مستقل واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ صرف ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوتا، ہمارے نبی پسینے سے شرابور ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی حالت بدل جاتی، آپ کی کیفیت بدل جاتی، کہ اس لیے کہ یہ کلام بہت ہی وزنی کلام ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اچانک وحی آنا شروع ہو گئی تو اونٹنی کھڑے کھڑے زمین پر بیٹھ گئی، اور بیٹھ نہیں گئی بلکہ وحی کے بوجھ سے زمین کے اوپر اونٹنی دب گئی تھی۔ پھر جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو مکمل جس طرح کھود کر کوئی نقشہ بنا دیا جاتا ہے، اس طرح اونٹ کا نقشہ بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی ایک صحابی کے ران پر، گود پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ کی محبت ہے، ہمارے نبی سر رکھ کر حضرات صحابہ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں، تو یہ ایک صحابی کے گود پر، ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، غیر اولی الضرر، کتنا بڑا ہے یہ، اتنا چھوٹا سا ہے، غیر اولی الضرر، یہ ایک آیت کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے یہ۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پسینے سے شرابور ہو گئے، اور آپ کے سر کے وزن سے میری ران ٹوٹ رہی تھی، میری ران تکلیف میں پڑی ہوئی تھی، اتنا وزنی کلام۔ اب ایک آیت کا بوجھ اتنا ہو تو 6666 آیتیں، قرآن پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان سب اٹھانے سے عذر کریں گے، لیکن جب یہ وزنی کلام ہمارے نبی کے مبارک سینے سے گزرا تو قرآن کے اندر بھی جمال آ گیا، اور یہ قرآن دوسرے مسلمان اٹھانے والے بن گئے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو جاننا، اس کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکثر انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر اس دور کے لوگ ایمان قبول کرتے، یا جو اشکالات، شبہات ہوتے وہ دور ہو جاتے۔ لیکن جب وہ انبیاء، وہ نبی، وہ پیغمبر دنیا سے چلے جاتے تو ان کا معجزہ بھی چلا جاتا۔ نبی کے دنیا سے جاتے ہی ان کا وہ معجزہ ختم ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا معجزہ ہے کہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی، اور وہ بھی حمل والی اونٹنی نکلی۔ نارمل اونٹنی نکلتی تو الگ بات تھی، حمل والی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، ویسی اونٹنی پہاڑ سے، پتھر سے نکلی۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو وہ اونٹنی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو چھوتے، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ آپ لوہے کو جس طرح چاہتے
موڑ لیتے، گھما لیتے، پھرا لیتے۔ جس طرح موم کو، آٹے کو ہم گوندھتے ہیں، اس طرح حضرت داؤد لوہے کو موڑ لیتے، اس سے چیزیں بنا لیتے، زرہ بناتے، ہتھیارات بناتے۔ اسے آگ میں ڈالنے کی، تپانے کی، اس پر ہتھوڑی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت داؤد دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اللہ نے بہت سارے معجزے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ہواؤں پر آپ کی حکومت چلتی تھی، فضاؤں پر آپ کی حکومت چلتی تھی، جنات آپ کی بات سنا کرتے تھے، چرندے، پرندے، درندے، گزندے، ہر مخلوق آپ کی بات سنا کرتی تھی۔ آپ ان کی زبان کو، ان کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے یہ سارے معجزے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا، ایک لکڑی عصا، آپ کو اس کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس لکڑی سے، اس عصا سے آپ بہت سارے کام لیا کرتے۔ آپ کبھی چاہتے کہ اس عصا کو میں زمین پر لگاؤں اور یہ درخت بن جائے تو حضرت موسیٰ اس عصا کو، اس لکڑی کو زمین میں گاڑتے، وہ تناور درخت بن جاتا، آپ اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ آپ کبھی چاہتے کہ میں اس لکڑی سے نل کا کام لوں، آپ اسے زمین میں گاڑ دیتے، اس لکڑی سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ آپ کبھی چاہتے کہ میں اس لکڑی کو سام بنا دوں، اژدہا بنا دوں، زمین پر ڈالتے، وہ سام بن جاتا، اژدہا بن جاتا۔ آپ کبھی چاہتے کہ میں اس عصا کے ذریعے روشنی کا کام لوں، بیٹری کا کام لوں، ٹارچ کا کام لوں، اندھیرے میں چلے گئے تو آپ کا عصا ٹارچ کا کام دیتا، روشنی کا کام دیتا، اس سے اجالا نکلتا، روشنی نکلتی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا یہ معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ لکڑی موجود ہے، لیکن وہ معجزے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بہت سارے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اس کو آنکھیں آ جاتی۔ آپ کسی کوڑ کے، برس کے، مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس کا جسم اچھا ہو جاتا۔ آپ کسی لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھیرتے، اس کا پیر اچھا ہو جاتا۔ کسی لولے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے، اس کا ہاتھ اچھا ہو جاتا۔ کسی بہرے کے کان پر ہاتھ پھیرتے، اسے سنائی دینے لگتا۔ کسی گونگے کے زبان پر ہاتھ رکھ دیتے، اسے بولنا آ جاتا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا یہ معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ عطا کیا کہ قیامت کی صبح تک وہ معجزہ ہی معجزہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے بہت سارے معجزے عطا کیے جو نبی کی ذات کے ساتھ خاص تھے۔ ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزے ختم ہو گئے، لیکن ایک ایسا معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے، وہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید نبی کے زمانے میں بھی معجزہ تھا۔ قرآن مجید
آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن مجید صحابہ کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، قرآن کریم آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن مجید تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے، اور آج ہی نہیں قیامت تلک قرآن کریم معجزہ رہے گا۔ بہت سارے معجزے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ظاہر فرمائے ہیں، قرآن کریم کے ظاہر فرمائے ہیں۔ ان معجزوں کو دیکھ کر، ان کرامتوں کو دیکھ کر، اس کی برکتوں کو دیکھ کر مسلمان تو مسلمان، غیروں نے بھی اس کی گواہی دی، غیروں نے بھی اس کی تعریف فرمائی۔ اسی لیے کسی نے کہا مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ قرآن باقی تھا، باقی ہے، اور کل قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے توریت کی، انجیل کی، زبور کی اور دیگر کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی کہ میں نے نازل کی ہے، میں حفاظت کروں گا، نہیں لی ذمہ داری، لیکن قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دوسری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن کریم میں نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ایک زبر کی، ایک زیر کی، ایک پیش کی، ایک نقطے کی کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جرمنی کے ایک پروفیسر نے پوری دنیا سے تقریباً قرآن کریم کے 40,000 نسخے منگوائے۔ کتنے نسخے؟ 40,000 نسخے قرآن کریم کے منگوائے، اور پورے 40,000 قرآن کریم کے نسخوں کو سامنے رکھ کر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ ان قرآنوں کے اندر آپس میں کوئی رد و بدل ہے یا سب کے سب سیم ہیں، ملے جلے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد ان کو یہ نتیجہ نکلا کہ 40,000 قرآنوں میں بھی ایک زبر کا، ایک زیر کا، ایک پیش کا، ایک نقطے کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی بڑی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف قرآن خوانی کرنے کے لیے ہے، قرآن کریم صرف تعویذ اور پلیتوں کے لیے ہے، قرآن کریم صرف گھروں میں سجا کر رکھنے کے لیے ہے، قرآن کریم صرف مسجد کے الماریوں میں رکھنے کے لیے ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم اصل میں رہبری کی کتاب ہے، قرآن کریم رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن کریم زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف برکت کے لیے رکھ لیں اور دوسرا کام اس سے نہ لیں۔ قرآن کریم جہاں برکت کی کتاب ہے، تلاوت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، وہیں قرآن کریم سب سے زیادہ رہبری کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے والی کتاب ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک ہر چیز بتانے والی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم جس طرح نبی کے زمانے میں
امت کی بندوں کی رہبری کر رہی تھی، آج بھی اسی طرح بغیر کسی کمی پیشی کے رہبری کر رہی ہے، اور قیامت تلک جتنے انسان آئیں گے، جتنے زمانے آئیں گے، جتنے ادوار آئیں گے، جتنی تبدیلیاں ہوں گی، ہر دور میں قرآن کریم رہبری کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور فرماتے ہیں، قرآن کریم میں دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، تمام کے تمام علوم ہیں، لیکن ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہمارے تصورات، ہمارے دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ ہر چیز کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹری کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، سائنس کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، ٹیکنالوجی کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، حکمت کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، جغرافیہ کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، فلکیات کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہمارے دماغ، ہماری ذہانت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میں نے کل کتاب میں دیکھا کہ اتنی لمبی لسٹ ہے قرآن پاک کے علوم کی کہ میں بتاتا تھک جاؤں گا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ میں نے ارادہ بھی کیا تھا کہ اسے نوٹ کروں اور آپ کے سامنے سناؤں، لیکن دوسری چیزوں میں مصروف ہو کر وہ میں بھول گیا۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہر علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہر فن قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہر مصیبت کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ مفکر قوم و ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کی خاطر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ آپ کے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہر جگہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہر بیان میں قرآن کریم کے اوپر زور دیتے ہیں، قرآن کریم کو تھامنے پر زور دیتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں، قرآن کریم کی اطاعت اور عمل پر زور دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جس طرح ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق کا ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن کریم کا پہلا حق، قرآن کریم کا پہلا حق ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا، قرآن کریم کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور سچی کتاب ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اس طرح یقین رکھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق عظمت قرآن، قرآن کریم کی عظمت کرنا، قرآن کریم کا ادب کرنا، قرآن کریم کا احترام کرنا، قرآن کریم کی تعظیم کرنا، قرآن کریم کی بے ادبی نہ کرنا،
قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کرنا، قرآن کریم کی توہین نہ کرنا۔ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن کو رکھا جائے، اوپر رکھا جائے، قرآن کو چھوا جائے تو پاک و صاف ہو کر وضو بنا کر قرآن پاک کو چھویا جائے، قرآن پاک پڑھتے وقت پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، ادھر ادھر کے کاموں میں لگ کر قرآن کو بار بار روکا نہ جائے، قرآن کی طرف پیروں کو نہ کیا جائے، قرآن کی طرف پیٹھ کو نہ کیا جائے۔ یہ سب قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا احترام ہے۔ اور قرآن کے آداب میں سے، قرآن کی عظمت میں سے ایک ادب، ایک عظمت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو جزدان میں رکھا جائے، جزدان میں رکھا جائے، کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جائے، قرآن کریم کو کھلا نہ رکھا جائے۔ آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہے، گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن کھلا ہوا رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ سختی کے ساتھ اس عمل کو روکا کرتے تھے، سختی کے ساتھ قرآن پاک کو جزدان میں رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ بیان کو آپ گئے، قرآن کریم کے اوپر بیان کے بعد آپ نے ہاتھ پھیرا تو اچھی خاصی دھول آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے، آپ کے ہاتھ کو صاف کرنے لگے۔ حضرت نے افسوس سے کہا، افسوس ہے تمہارے اوپر، میرے ہاتھ کے اوپر دھول لگی، غبار لگا، تم اسے صاف کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے قرآن پر کتنے دنوں سے پتہ نہیں دھول پڑی ہوئی ہے، تمہیں صاف کرنے کی توفیق نہیں، تمہیں صاف کرنے کی توفیق نہیں۔ اور حضرت کہتے کہ تم امام کے لیے مصلی بچھاتے ہو، کہ امام کی عظمت ہے، امام کا ادب و احترام ہے، مصلی بچھا کر مصلی پر اسے کھڑا کرتے ہو، اور قرآن کریم اتنا ہلکا ہو گیا کہ بغیر کپڑے کے تم رکھتے ہو۔ امام کو عظمت ملی ہے، امام کو مقام ملا ہے، امام کو مرتبہ ملا ہے، کس کی وجہ سے ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے ملا ہے، قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ تو تم مصلی بچھاتے ہو اور ڈائریکٹ قرآن کو بغیر جزدان کے رکھتے ہو۔ تو حضرت جہاں جہاں جاتے قرآن کریم کو جزدان میں رکھنے کی، کپڑے میں رکھنے کی، پاک و صاف کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کا ادب ہے، اور یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق، قرآن کریم سے محبت کرنا، محبت قرآن، قرآن کریم سے محبت کرنا، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے خدا کا کلام ہے، ہمارے بادشاہ کا کلام ہے۔ قرآن سے محبت رکھنا، محبت کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ ہے، صحابی نے فرمایا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک سورت کو محبت کرنے کی وجہ سے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا، جماعت میں بھیجا، اللہ کے راستے میں بھیجا۔ وہ صحابی امیر تھے، وہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی عادت کیا تھی کہ نماز کی ہر دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں دوسرا سورہ پڑھا کرتے، لیکن دوسری رکعت میں ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب واپس آئی جماعت اللہ کے راستے سے، جہاد سے، لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے
اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہر نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، ہر نماز کی دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں، آپ پوچھئے یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں یہ سورت بار بار پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت، آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے قرآن سے محبت کرے، 114 سورتوں سے محبت کرے، 6666 آیتوں سے محبت کرے، کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کو جنت نہیں دے گا؟ قرآن کریم سے محبت کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کا حق ہے، اور قرآن کریم کی محبت کی بنیاد پر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان امریکہ میں رہا کرتا تھا، مسلمان تھا، اچھا کماتا تھا، ہٹا کٹا تھا۔ اس کی کمپنی میں یہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آیا کرتی تھی۔ اس لڑکے کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی، اس نے جا کر محبت کا اظہار کیا، شادی کا پیغام دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں اپنے ماں باپ سے بات کروں گی۔ ماں باپ کے پاس گئی تو ان لوگوں نے کہا ہمیں رشتہ تو منظور ہے لیکن کچھ شرطوں پر۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، اگر وہ بھی ہماری طرح عیسائی بن جائے، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی وہ کرے، اور اپنے مسلمان رشتہ داروں سے، اپنے مسلمان دوستوں سے پورا تعلق ختم کر دے، ہمارے ساتھ رہے، ہماری فیملی میں رہے، ہماری سوسائٹی میں رہے، تو ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اتنا دیوانہ وہ نوجوان اس لڑکی کا ہو گیا تھا، اس نے ان ساری شرطوں کو مان لیا، ان ساری شرطوں کو قبول کر لیا۔ بہرحال اس نوجوان کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کا محلہ چھوڑ دیا، مسلمان دوستوں کو چھوڑ دیا، مسلمان رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، غیروں کے محلے میں جا کر زندگی گزارنے لگا۔ لیکن ایک کام وہ کیا کرتا تھا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، لیکن قرآن پاک کا ایک نسخہ لا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ کبھی اسے پڑھتا نہیں تھا، اسے کبھی چھوتا نہیں تھا، کبھی اسے اٹھاتا نہیں تھا۔ عیسائی بن گیا تھا، غیر بن گیا تھا، لیکن ہر دن کام کو جاتے وقت، آفس کو جاتے وقت ایک نظر قرآن پاک کو دیکھ لیتا اور کام کو چلا جاتا۔ پھر کام سے آتا، ایک نظر قرآن کو دیکھ لیتا، اپنی بیوی میں گھر میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن اچانک کام سے واپس آیا تو وہاں کتاب قرآن نظر نہیں آئی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی پرانی بوسیدہ، وہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کو صاف کیا تو جو چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، اٹھاتے نہیں تھے، میں نے اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ یہ نوجوان جوش میں آ گیا، جذبے میں آ گیا، کہنے لگا ارے اللہ کی بندی، تو نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، ردی میں ڈال دیا، جا اٹھا کر لا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں لاتی۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، کچرے کو صاف کر کے اللہ کے قرآن کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اسے چومنے لگا، آنسو بہانے لگا۔ وہ لڑکی دیکھ کر کہنے لگی ارے تو عیسائی ہو گیا تھا،
تو مسلمان نہیں تھا، تو اب بھی مسلمانوں کے قرآن کو چوم رہا ہے، مسلمانوں کے قرآن کو بوسہ دے رہا ہے۔ تیرے اندر آج بھی قرآن کی محبت موجود ہے، قرآن کی الفت موجود ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا یقیناً میں نے مسلمانوں کے محلے کو چھوڑ دیا، مسلمان دوستوں کو چھوڑ دیا، مسلمان رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، لیکن یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن میرے اللہ کی کتاب ہے، میں اسے نہیں پڑھتا ہوں لیکن اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی الفت میرے دل میں موجود ہے۔ تم نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اچھا یہ معاملہ ہے، یاد رکھو اس گھر کے اندر یا تو یہ قرآن رہے گا، یہ کتاب رہے گی، یا میں رہوں گی، تم فیصلہ کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں اللہ کے قرآن کو لے کر اس گھر میں نہیں رہوں گا، تم اس گھر میں رہ جانا۔ پھر قریبی مسجد میں گیا، اللہ کے قرآن کو چوم چوم کر رونے لگا، تڑپنے لگا، اے اللہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کچھ چھوڑ دیا، تیری نافرمانی کی، تیرے نبی کی نافرمانی کی، تیرے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ آج ابھی اسی وقت میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ دوبارہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی، پھر اس لڑکی کو طلاق دے کر دوسری مسلمان لڑکی سے اس نے شادی کی اور اچھی زندگی گزارنے لگا۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اگر کوئی آدمی کافر ہو کر، مرتد ہو کر محبت کی نگاہ روزانہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اس قرآن کو روزانہ پڑھیں، روزانہ دیکھیں، روزانہ تلاوت کریں، عظمت کریں، ادب کریں، مجھے بتائیے اللہ بغیر ایمان کے موت دے گا؟ بغیر ایمان کے دنیا سے بھیجے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صرف 2-3 حقوق بیان کیے، قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کی عظمت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، اور بھی قرآن کریم کے حقوق ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کی عادت تھی کہ ہر سال وہ ہر مذہب کے بڑے بڑے علماء کو اپنے دربار میں جمع کرتا اور اپنے مذہب کے بارے میں ان کو بیان کرنے کے لیے، اسپیچ کرنے کے لیے کہتا۔ تو ایک سال عیسائی عالم، یہودی عالم، مسلمان عالم اور دیگر مذاہب کے علماء خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنے اپنے مذہب پر بیان کیا۔ تو ایک عیسائی عالم، بہت بڑا عالم تھا، اس نے عیسائیت کے بارے میں زبردست بیان کیا، زبردست تقریر کی۔ تو وہاں جو بڑے بڑے مسلمان علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اس سے ملاقات کر کے کہا تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے فاضل ہو عیسائیت کے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو جاتے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو جاتے۔ بس ایک ملاقات ہوئی، ختم ہو گئی۔ دوسرے سال پھر سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، تو وہ جو عیسائی عالم تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ گزشتہ سال عیسائیت کے اوپر اس نے تقریر کی تھی، بیان کیا تھا، لیکن اس سال اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، نبی کے اوپر، صحابہ کے اوپر اس نے بیان کیا۔ سارے لوگ اس کے بیان کو سن کر عش عش کرنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے۔ بیان ختم ہونے کے بعد سارے لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا گزشتہ سال تم عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، اور اب مسلمان بن کر مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہو، تم نے ایمان کیسے قبول کیا؟ اتنے بڑے عیسائیوں کے عالم ہو کر تم مسلمان کیسے بن گئے؟ تو اس عیسائی عالم نے اپنے مسلمان ہونے کا
ایک واقعہ سنایا جو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس عیسائی عالم نے کس طرح مسلمان ہونے کا جو ماجرا سنایا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اہم اعلان ہے، گزشتہ جمعوں میں نے اعلان کیا تھا کہ 21 اور 22 تاریخ کو اجتماع ہے، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے رام نگرم ضلع کا جو ہمارا اجتماع ہے وہ 19 اور 20 تاریخ کو ہو گیا ہے۔ آنے والی 19 اور 20 تاریخ کو رام نگرم میں مدرسہ مدینۃ العلوم کے ڈڈی جہاں مدرسہ ہے وہاں پر اجتماع ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ترتیب بنا کر اجتماع میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا